انتہائی خطرناک اور نامساد حالات میں جنرل صاحب سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے تھے۔ یہاں سے سیاچن گلیشیئر 150 میل دور تھا اور ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف ایک چھوٹی سڑک ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جنرل صاحب کو علم تھا کہ خپلو سے 60-70 میل کی دوری تک اگر انہیں سلتورو پہاڑی سلسلے تک جانا ہو تو وہاں پہنچنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ سکردو ہیڈ کوارٹر میں جنرل صاحب کی آمد سے پہلے تمام افسران مستعد تھے۔ اس وقت بریفنگ ہال میں انتہائی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن عارف کی اتاری ہوئی تصاویر، انٹیلیجنس رپورٹس اور GHQ کے تازہ سرکولرز سب یہاں ایک میز پر سلیقے سے سجے تھے۔ جنرل صاحب نے باری باری ہر ایک رپورٹ اور تصاویر کا جائزہ لیا تھا۔ ایک آزمودہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ دشمن نے انہیں زبردست سرپرائز دیا ہے، لیکن اپنے کم ترین وسائل کے باوجود انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دشمن نے انہیں بڑا سخت چیلنج دیا تھا۔ دشمن مکمل تیاری کے بعد میدان کارزار میں آیا تھا، جبکہ انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ یوں بھی ایک محدود بجٹ میں پاکستان آرمی ایسے ایڈونچرز کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جنرل صاحب جانتے تھے کہ میدان کارزار میں جنگی منصوبوں کے مطابق فوج کی انتظامی ضروریات، گولہ بارود، اسلحہ، راشن، مواصلات کا مربوط نظام، طبی مراکز وغیرہ کی فراہمی کے لیے باقاعدہ جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ذرائع آمد و رفت ایسی کسی بھی منصوبہ بندی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھارتی فوج کی طرح تمام وسائل آ بھی جائیں تو بھی انہیں دشمن کے سامنے مورچہ بند جوانوں تک سڑکوں کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا، جبکہ یہاں سڑک کیا کوئی ایسا مستقل راستہ بھی نہیں تھا جس پر سفر کر کے منزل تک رسائی حاصل کی جا سکتی۔ ان حالات میں کسی بھی انتظامی منصوبے، لاجسٹک پلان کو عملی شکل دینا کیسے ممکن ہوگا، اور جوانوں تک اگر سامان حرب و ضرب ہی نہ پہنچا تو جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ دشمن نے جنرل صاحب کو دنیا کے مشکل ترین محاذ پر دعوت مبارزت دی تھی۔ 24,000 فٹ سے بلند برفانی چوٹیوں اور دنیا کے خطرناک ترین گلیشیئر سے گھرا یہ برفزار، جہاں انسان تو کیا بھوت پریت بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سیاچن کے علاوہ چولونگ، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئر پر بھی انسانی آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان گلیشیئرز کے نزدیک ترین انسانی آبادیاں سالتورو اور کندوز کی وادیوں میں موجود ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل تھیں جو مہذب دنیا سے مہینوں کٹے رہتے تھے۔ یہاں کے مکین زندگی کی بنیادی ضروریات یہاں سے قریباً 37 میل کی دوری پر واقع خپلو سے خرید کر ذخیرہ کر لیتے اور مہینوں اسی ذخیرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ سالتورو سے خپلو تک کا سفر ہی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تنگ اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں کے علاوہ راستے میں آنے والے دریائے کندوز، دریائے شیوک اور کئی چھوٹے بڑے ندی نالوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ ان دریاؤں پر کوئی لکڑی کا پل بھی موجود نہیں تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بنے ستونوں سے بندھی ہوئی لوہے کی موٹی تار سے منسلک ٹرالی یا بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے مقامی طور پر بنائی جانے والی رافٹ، جسے مقامی زبان میں زخ کہتے ہیں، کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ ٹرالی میں ایک وقت میں ایک آدمی اور ہفتے میں ایک مرتبہ چلنے والی رافٹ میں زیادہ سے زیادہ 6 آدمی ایک وقت میں دریا عبور کر سکتے تھے۔ وادی سلتورو اور کندوز تک رسائی جان جوکھم میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ان حالات میں ان وادیوں سے بھی آگے کوہ سالتورو کے دروں پر قابض بھارتی فوج سے انہیں لوہا لینا تھا، کیونکہ چولانگلا، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئرز کا نقطہ آغاز ہی ان آبادیوں سے 25 تا 30 میل دور تھا، اور گلیشیئر کے دہانوں سے کوہ سالتورو پر واقع دروں کا سفر مزید 10 سے 15 میل بنتا تھا۔ ان خطرناک گلیشیئرز کی ناہموار سطح اور دشوار گزار راستوں پر ایک وقت میں بمشکل ایک آدمی چل سکتا تھا، اور ایک لمحے کی غفلت اسے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی۔ قدرتی آفات اس سے سوا تھیں۔ موسم بے اعتبار تھا۔ یہاں موسم کی پیشن گوئی اگر ناممکن نہیں تو ممکن بھی نہیں تھی۔ کسی بھی وقت کوئی ایولانچ آتی، کسی بھی لمحے کوئی سلائیڈ آتی تو ان سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہتا تھا۔ ایسے برفانی طوفانوں کا نتیجہ صرف موت تھا، موت۔ جنرل صاحب کے سامنے نقشوں پر بھارتی فوج کی ممکنہ مورچہ بندی کی مارکنگ کر دی گئی تھی۔ ان کے جہاں دیدہ نگاہوں نے جہاں نقشوں کا جائزہ لے لیا تھا
وہیں اپنے گردا گرد موجود SSG کمانڈوز کے بریگیڈیئر TM ناردرن لائٹ انفینٹری کے افسران اور اپنے ساتھیوں کے چہروں اور آنکھوں میں دشمن کو تباہ کر دینے کے لیے موجود نفرت کی شدت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ یہ ہتھیاروں کی نہیں، جذبوں کی جنگ تھی۔ جنرل صاحب جان گئے تھے کہ دشمن کے پاس ان کے مقابل بے پناہ وسائل ہیں۔ دشمن تربیت یافتہ ہے۔ وہ تو 62 میں چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد سے مسلسل آج کے لیے اپنے جوانوں کو تربیت کر رہا تھا، لیکن ان افسران کی آنکھوں میں اس کے لیے موجود قہر دیکھ کر جنرل صاحب نے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن کسی تاریخی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ نقشے پر نظریں دوڑانے کے بعد انہوں نے اپنے افسران کی طرف دیکھا۔ اپنے جرنیل کی آنکھوں میں موجود سوال کو سب سے پہلے SSG کے بریگیڈیئر صاحب نے پڑھا۔ ہم تیار ہیں سر، بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ V2 سر، ناردرن لائٹ انفینٹری کے کرنل صاحب نے تن کر کہا۔ جنرل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگ اٹھی۔ آگے بڑھو اور دشمن کو رون ڈالو۔ ان کے لہجے میں رعد کڑک رہی تھی۔ سر سر سر۔ زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں بجاتے ہوئے شیر دل افسران نے ان کے حکم پر صاد کیا۔ اپنے افسران کے ساتھ ہی جنرل صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ خود اسی حملے کی کمان کرنے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف جا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کی پوزیشنوں کا فضائی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر وہ اپنے افسروں اور جوانوں کو ہرگز اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیپٹن عارف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جنرل صاحب دوسرے ہیلی کاپٹروں کی میت میں محاذ جنگ کی طرف پرواز کر گئے۔ گلگت اور اسکردو میں موجود پاکستان آرمی کے جوانوں کو کل رات ہی سے سٹینڈ ٹو کر دیا گیا تھا، اور اب SSG کی ایک کمپنی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک بٹالین کے ساتھ پاکستانی فوج کے افسر اور جوان سالتورو پہاڑ کے دونوں دروں بلافونلا اور سیالہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ راستے بہت سوں کے لیے اجنبی سہی، لیکن اس زمین سے ان کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی ماحول میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسکردو سے انہیں 150 میل کا فاصلہ طے کر کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کا حکم ملا تھا، جبکہ یہاں سے 65 میل دور تک کچی سڑک تھی، جس کے بعد برفیلے پہاڑوں، تنگنائیوں، خطرناک گہرائیوں اور موت کے منہ میں لے جانے والے برفانی غاروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس مرحلے پر ایوییشن کے پائلٹوں نے تاریخ کا ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا۔ بھارتی فوج کے جدید Mi-26 اور Mi-17 ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پرانے ایلویٹ اور پوما کے ذریعے اپنے افسروں اور جوانوں کو انڈین آرمی کے قائم کردہ مورچوں کے سامنے 17 اور 18,000 فٹ کی بلندی پر، جبکہ اسکردو بھی سطح سمندر سے 7,500 فٹ بلند ہے، اتارنا شروع کر دیا۔ SSG اور ناردرن لائٹ انفینٹری کے یہ جوان اپنے معمول کے گرم لباس پہنے ہوئے تھے، جن کی حیثیت ان موسمی شدائد کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان بلندیوں پر آکسیجن کی کمی کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ غیر مانوس افراد کو تو ایک آدھ منٹ بات کرنے کے بعد ہی سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ SSG کے جوان، جنہیں اگلے ہی روز ان کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے گلگت، اسکردو اور اب یہاں برف زار میں پہنچا دیا گیا تھا، جذبہ ایمان سے تو سرشار تھے، لیکن جنرل صاحب کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اس بلندی پر زندہ رہنے کے لیے جس مخصوص لباس کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ پاکستان آرمی کے پاس صرف شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے اونچے محاذوں پر جوانوں کو دی جانے والی گرم وردیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جبکہ یہاں تو سامان حرب و ضرب بھی مخصوص ہی درکار تھا۔ لیکن اپنے افسران کی طرح ان جوانوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فی الوقت انہیں اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ دشمن نے اچانک ہی اپنی مرضی کا محاذ کھول کر انہیں ایک اندھی لڑائی کا چیلنج دے دیا تھا۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے دشمن کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے پوزیشن سنبھالنے کے بمشکل 12 گھنٹے بعد ہی پاکستان آرمی کے دستے اس کے سامنے 18,000 فٹ کی بلندی پر مورچہ زن ہو رہے تھے۔ یہ جوان جو اپنے افسران کی میت میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے، اپنے معمول کے ہلکے ہتھیار ہی لے کر آ سکتے تھے، جبکہ خپلو سے ان کے ساتھی مقامی پورٹروں کی مدد سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر پیدل ان کی مدد کے لیے ان نامساعد حالات میں روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں لینڈ کرنے والے پہلے 3 ہیلی کاپٹر میں سے
ایک ہیلی کاپٹر پر جنرل صاحب خود سوار تھے۔ اپنے جرنیل کو اپنے درمیان موجود پا کر افسروں اور جوانوں کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی دوربینوں سے وہ دشمن کی پوزیشن دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا، لیکن فی الوقت وہ سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی جس میں وہ دشمن پر فوراً ہی حملہ کر دیتے۔ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کا فائر سوائے برفانی گلیشیئرز میں ارتعاش پیدا کرنے کے فی الوقت کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ جنرل صاحب نے ایک قدرے بلند اور بظاہر غیر محفوظ برفیلی چوٹی پر مضبوطی سے قدم جما کر اپنے افسران کی ہمراہی میں سامنے کی صورتحال کا جائزہ لیا، اور وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ دنیا کی جنگی تاریخ کی سب سے خطرناک، انوکھی اور مہنگی ترین لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا کہ اس جنگ میں برتری اسی کو حاصل ہوگی جو اس لڑائی سے وابستہ انتہائی مشکل انتظامی ضروریات پر قابو پا سکے۔ انہیں ایسی حکمت عملی اپنانا تھی جس کے ذریعے دشمن کے لیے یہ جنگ مہنگی اور مشکل ترین اور اپنے جوانوں کے لیے آسان بنا سکیں۔ دشمن کو جھکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اسے بے پناہ اخراجات کے بوجھ تلے دبا کر کچل دیا جائے، اور جنرل صاحب نے ایسی ہی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ انہوں نے دشمن کے خلاف لاجسٹک وار لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کا سارا دار و مدار ان کے افسروں اور جوانوں کی بے پناہ قوت مدافعت اور جذبہ ایمانی پر تھا۔ ایک اہم فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوربین الگ کی اور حکم کے منتظر اپنے افسران کی طرف پلٹے جو ان کے ساتھ ہی یہاں تک آئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے برفزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، دشمن کے سامنے دائیں بائیں اس طرح ڈٹ جاؤ کہ اس کی کمک کے راستے مسدود ہو جائیں۔ بھارتیوں کو ان کے مورچوں سمیت برف کے اس جہنم میں دفن کر دو۔ ان کے مورچوں کو ان کے لیے برف کی قبریں بنا دو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کیپٹن عابد کی کمان میں SSG کے 5 جوان اپنے معمول کے لباس میں موجود تھے۔ انہیں بریگیڈیئر صاحب نے بلا فون لا کے اس مشکل ترین محاذ کی طرف پیش قدمی کر کے دشمن کے سامنے انتہائی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جسے قدیم زمانے میں بلتستان، سنکیانگ اور ایاز کند کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے استعمال کیا کرتے تھے۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر انہیں بلافون گلیشیئر کی انتہائی دشوار گزار سطح پر سفر کرنا تھا۔ اسی درے کے شمال مغرب میں سلتورو کنگری اور چھومک چوٹی موجود تھی جن کی اونچائی 22,000 سے 25,000 فٹ تک بلند تھی۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں نے مغرب کی نماز بریگیڈیئر صاحب کی امامت میں ادا کی، اور اب بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی پیٹھ پر مختصر سامان اور کمر سے رسے باندھے اللہ کے شیروں کا یہ جتھا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ان پر تب تک نظریں جمائے رہے جب تک انہیں اندھیرے کی برفیلی چادر نے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیا۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں کے لیے یہ راستہ اور اس نوعیت کا سفر بالکل اجنبی تھا، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ایک دوسرے سے رسے باندھے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ انہیں 18 گھنٹے کا طویل اور انتہائی تکلیف دہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل تک رسائی مل سکتی تھی۔ کیپٹن عابد سب سے آگے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، بار بار اپنے بازو سے بندھے قطب نما کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سفر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ وہ اپنی سمت نہ کھوئیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے سانس پھولنے لگے تھے، لیکن اپنی مشکل ترین تربیت کے بلبوتے پر وہ چلتے چلے گئے۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر 18 صدیوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی عسکری تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ آج انہیں ثابت کرنا تھا کہ واقعی لڑائیاں اسلحہ اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتیں۔ جب کبھی جوانوں کے قدم ڈگمگاتے، وہ اپنے کیپٹن کی جرأت دیکھ کر سنبھل جاتے۔ ان 18 گھنٹوں میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ جھپک کر نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں درجنوں مرتبہ سانس لینے کے لیے رکتے۔ کیپٹن عابد جانتا تھا کہ اس مہم کا سارا دار و مدار ان پر ہے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل نہ کر پائے اور موسمی شدائد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تو بیس کیمپ میں موجود باقی جوانوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے تھے۔ اس مہم کی کامیابی پر ہی اگلی ساری حکمت عملی طے پانی تھی۔
اس وقت وہ 10 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک پہاڑی درے پر جمی برف سے ٹیک لگائے اپنی گوگلوں میں موجود سرد چائے کے گھونٹ اپنے خشک حلق میں انڈیل رہے تھے۔ برفیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شاید قدرت ان جیالوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ چاند کی کرنیں برف کے سمندر پر پھسل کر عجیب منظر پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اندازے سے عشاء کی نماز ادا کی اور اب کیپٹن عابد ان سے مخاطب تھا۔ میں نے تمہیں سفر کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہم کوئی معمول کی مہم انجام دینے نہیں جا رہے۔ مجھے علم ہے تم سب اس جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ ماحول ہمارے لیے اجنبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں اسی دن کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ ہم نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بدترین حالات کا سامنا کرنا سیکھا ہے۔ یہ ہماری ہی نہیں، SSG کی ہی نہیں، پاکستان آرمی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ حوالدار صاحب، اپنے جوانوں سے کہو ہمیں ساری دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں۔ ہم دشمن سے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آؤ اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس نے اپنے حوالدار صاحب کو مخاطب کیا۔ اللہ اکبر! چاروں جوانوں نے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ انہیں بطور خاص اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط رسے سے انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو منسلک کیا اور اس رسے کا سرا کیپٹن عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن عابد نے اپنی بیلٹ میں رسے کے سرے پر لگی ہک کو پھنسایا اور دوبارہ اپنی جیب سے چھوٹا سا نقشہ نکال کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اگلے راستے کا تعین کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا سفر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ان کے بلند عزائم کے سامنے موسمی عذابناکیاں بھی دم توڑ گئیں۔ ان کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتے چلے گئے۔ جوانوں کی جسمانی حالت دیکھ کر کیپٹن عابد دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس نے ان جوانوں کے ساتھ زندگی کی انتہائی خطرناک مہمات انجام دی تھیں۔ وہ اچھے برے وقت کے ساتھی تھے۔ عام حالات میں وہ کبھی اپنے جوانوں کی یہ تکلیف دہ حالت برداشت نہ کر پاتا۔ سپاہی عجب خان چند قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کر گرتا تو ان سب کو زبردست جھٹکا اور دھچکا لگتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے چلتے چلے گئے۔ سورج اب برف کے اس پتھریلے سمندر کے عقب سے سر نکالنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی اینکیں آنکھوں پر چڑھا لیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ سورج کی کرنیں جب برف پر پڑ کر چمک پیدا کرتی ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور بسا اوقات انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ وائرلیس پر ان کا رابطہ مسلسل قائم تھا۔ ہر گھنٹہ بعد وہ انہیں اپنی کامرانیوں سے آگاہ کرتے آ رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب اور وہاں موجود تمام افسران اور جوان اس وقت ظہر کی نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی سلامتی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عین انہی لمحات میں نزدیکی خیمے کے آپریٹر کی آواز بلند ہوئی، سر، کیپٹن عابد آن لائن۔ بریگیڈیئر صاحب قریباً بھاگتے ہوئے فون تک گئے تھے۔ 3 منٹ بعد وہ تمتماتے چہرے سے باہر نکلے۔ وی ڈن اٹ، ہم نے میدان مار لیا۔ انہوں نے شدت جذبات سے قریباً چلاتے ہوئے منتظر افسروں سے کہا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پاکستان آرمی کے کمانڈوز فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی مشن سیاچن کی 6ٹھی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اس مشن کی 7ویں ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اسپائی انڈس یوٹیوب چینل۔ ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔